ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں جو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے تقریر کی گئی ہے اس پہ، اور ساتھ ساتھ جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر. پوری دنیا کی نظر اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پر ہیں. عاصم رضا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ٹرمپ صدر بنے، الیکشن جیتے، تو اس کے بعد دو لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی صدر ٹرمپ سے. ایک تو بھارتی حکومت کو یہ لگتا تھا کہ اس کی بدماشی مزید بڑھ جائے گی ٹرمپ کے آنے کے بعد، اس کے حلف لینے کے بعد، اور پاکستان میں ایک سیاسی جماعت بلکہ اس کے ترجمان بہت سارے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ دعوے کرتے تھے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جنہیں میں اور آپ شاید بڑا دانشور سمجھتے رہے، وہ سارے اندازے آپ سمجھتے ہیں غلط ہو گئے؟ پاکستان کی ریاست کی پالیسی جو ہے وہ ہر طرف چھا گئی؟ جی بالکل، آپ کی بات میں 100% متفق ہوں، کیونکہ بھارت اور پاکستان تحریک انصاف کے جو زعماء تھے، ان کے مائدین تھے، ان کے رہنما تھے، وہ تو مطلب ہم نے ٹرمپ الیکشن کو ایسے دیکھا کہ جیسے جسے ماجد خان صاحب مرید کے الیکشن لڑتے، یعنی کہ وہ کاؤنسلر کی طرح کے الیکشن تھے، جس طرح دن دھڑکا ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں، ایسے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کی یا صدر کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ اس کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے اس سے متضاد ہو سکتی ہے. پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اس نے بہت ہی اچھا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بریک تھرو، جسے ہم کہتے ہیں نا جیک پاٹ، تھینکس ٹو انڈیا، تھینکس ٹو مودی. ہم 1998 کا بھی دیکھتے ہیں، جو دھماکے کرنے کی ہمیں اپرچونٹی دی وہ انڈیا نے دی، اور یہاں پر بھی مارکہ حق کے لیے 6-7 مئی کو جو کارروائی انہوں نے کی، دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ کافی تھا جب ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے. ٹھیک ہے، اور ابھی ایکچولی کہا جا رہا ہے وہ 7 جہاز ہیں، لیکن چلے ہم 6 بھی مان لیتے ہیں، جس میں سے 4 رافیل ہیں، اور وہ رافیل جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ دنیا میں کہیں نہیں گرے تاریخ میں، وہ پاکستان میں گرائے. دنیا اس چیز کی معترف ہو گئی کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، ملٹری ڈپلومیسی ہے، پہلگام واقعے میں جو سٹانس لیا ہماری فورن پالیسی نے، ہمارے فورن آفس نے، ہمارے میڈیا نے، وہ پوری دنیا کو کلیئر کر دیا کہ جی یہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ بنایا گیا بیانیہ ہے، جو کہ ہندوتوا اور اینٹی پاکستان نیریٹو کے حوالے سے ہے، جس میں سارا کچھ جھوٹ ہے، فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا اچھا موقع پاکستان کو انڈیا نے پرووائڈ کیا. میں بار بار اس چیز کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ انڈیا نے ہمیشہ اپنی بے وقوفیوں سے وہ پاکستان کو اپرچونٹیز دیتا رہا، اور پاکستان نے اس اپرچونٹی کو بہت اچھا اویل کیا، اور پوری دنیا کو ایک جسے کہہ سکتے ہیں ڈیٹرنس کی مثال قائم کر کے دکھائی کہ 4 گھنٹے کے اندر کس طرح ایک ہیجمونک پاور جو اپنے آپ کو ریجن کا جسے کہہ سکتے ہیں ہیجمون کہتا تھا، اس کو گھٹنوں پہ لایا کہ جو جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں میں پڑ کے سیز فائر کرواتا ہے. اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں یا سیکرٹری خارجہ ہیں یا جی ڈی وینس ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں پوری دنیا کو، یہ ہم نہیں بول رہے، ہماری صداقت. پھر اس کے بعد جو ہم نے اپنے جو حقائق سامنے پوری دنیا کے رکھے، جس کے بعد دنیا کی نہ صرف آنکھیں کھلی بلکہ انڈیا کا جھوٹ جو تھا، جو ایک نیریٹو وہ 75 سال سے انویسٹ کر رہا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اپنی لابنگ کے حوالے سے، لابسٹ ہائر کرنے کے حوالے سے پاکستان کے خلاف یا اپنے نیریٹو کو بنانے کے لیے، یا اسرائیل اور انڈیا، یہ وہ 2 لابسٹ ملک ہیں جو کہ سب سے زیادہ پیسہ لابنگ پہ خرچ کرتے ہیں، امریکہ اور ویسٹ کے اندر. لیکن وہ سب رائے گاہ چلا گیا. ہم نے ماضی میں انفو لیبس بھی، جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈس انفو لیبس تھا، وہ سلسلہ بھی دیکھا، کتنا پیسہ لگا کے جھوٹ کا پرچار کرتے تھے. سب چیزیں پاکستان نے کھل کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کھلتا گیا سچ، اور ان کا جھوٹ ثابت ہوتا گیا. تو اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک ٹیک آف کی پوزیشن جو تھی وہ بہت آرام سے پاکستان کو ملی ہے. پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہمارے فوجی بھی، ہمارے سویلینز بھی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آرمی چیف کی قیادت میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ ملٹری ڈپلومیسی اتنی کامیاب ہوئی کہ آج ہم اس موقع پہ بیٹھے ہیں، اور ہم اس وقت انڈیا کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. انڈیا کی جو ٹائٹینک اکانومی، جس کا وہ بار بار تانا پاکستان کو مارتے تھے، آج وہ لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے، ان کی اسٹاک سے گرتی نظر آ رہی ہے، ان کی کرنسی ڈوبتی نظر آ رہی ہے. یہ سارا مودی کا کیا دھرا ہے. 2013 کے بعد سے لے کر آج تک جو اس کا ایک توسیع پسندانہ عزائم تھے، ہندوتوا کا پرچار کا، اینٹی پاکستان نیریٹو کا، پاکستان میں دہشت گردی تھی، پوری دنیا میں جو دہشت گردی وہ کرواتا رہا،
وہ भेद खुल के सामने आ गया। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, इस वक्त नेतन्याहू के लिए शर्मिंदगी की सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि आज जब वो तकरीर करने आया तो हॉल खाली हो गया था। वो खाली कुर्सियों के सामने खड़ा होकर हैरान होकर तकरीर करता रहा। पहले तो उसको झटका लगा, उसके बाद आज पूरी दुनिया ने उसको दिखा दिया कि उसकी औकात क्या है और इसराइल कहाँ पे खड़ा है। आज भी अगर हम बात करते हैं, एक इस्लामिक फोर्स की बात हो रही है और वो यूएन के अंदर काम करेगी, जो कि फलस्तीन में या गजा में तैनात करने की बात कर रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप की ही सजेशन के बाद की चीज आ रही है, जो 8 ममालिक के सरबराहान से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। आगे बढ़ते हैं, ट्रंप के आने के बाद जो चेंज आया, शिफ्ट आया, वो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता उसको सारे हकाइक बताए जा रहे थे, क्योंकि जो बाइडन की हुकूमत और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने इंडिया को बहुत लेवरेज दिया हुआ था, जिसमें रशिया से तेल खरीद के और वो महंगे दामों बेच के अपनी इकॉनमी को मजबूत करा था, तो इनडायरेक्टली वो रशिया को भी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। फिर ईरान के साथ उसकी एक डील थी जिसके तहत उसको छूट मिली हुई थी, फिर चाबहार के हवाले से उसको छूट मिली हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही तमाम चीजों में उनके, आपने H1B वीजा के भी देखा, जो 70% बेनिफिशियरी जो था वो इंडिया था, उसने सब पे कट लगाया, बल्कि उनको बंद किया। और उसके बाद उसने कहा कि ये मुल्क तो अपने मफादात के लिए हमारे इंटरेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीजें अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप हो रही थी, लेकिन जैसे ही मार्का हक 10 मई तक हमने पूरी दुनिया को आंखें खोल के दिखा दिया कि उसकी औकात क्या है, उसके बाद ये तमाम चीजें शिफ्ट हुई हैं और इंडिया का जिसे कहते हैं डिक्लाइन शुरू हुआ। उसने सारी जिंदगी पाकिस्तान के नाम पे और चाइना के नाम पे इंडिया ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के रखा। अब चाइना के साथ अमेरिका का एग्रीमेंट हो रहा है, आपने देखा वो टिकटॉक के हवाले से एक एग्रीमेंट डील की बात हुई थी, वो भी हो गया। अब इंडिया जिस चीज पे ब्लैकमेलिंग करता था या जिस चीज पे अमेरिका को और वेस्ट को यूज करता था, अब उसका वो जो एक ढकोसला था, ड्रामा था, वो खत्म हो गया। और अब जो है वो मामला जो है इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई ओपनर के तौर पे सामने आया, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। और आसिम भाई, ये एक तासुर ये भी था कि शायद यहाँ भी पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली आ जाएगी। वो पिछली जो अमेरिकन रियासत थी, जो हुकूमत थी, रजीम, उसने हुकूमत बदल दी थी, दावा था, फिर ये आएगी तो कुंडी खुल जाएगी अडियाला की, इस किस्म की भी बातें होती रहीं। इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बात करें। देखिए, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी फॉरेन कंट्री का, वो उतना ही होता है कि जितना वो एक जज्बाती हैसियत रखता हो, और वो जज्बात के अंदर शायद ख्वाहिश हो सकती हो। ये ख्वाहिशात थी हमारे लीडरान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे। अमेरिका की ना डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी ख्वाहिश थी और ना होगी, क्योंकि हर मुल्क जो होता है वो अपना इंटरेस्ट देखता है उस मुल्क के साथ, उस मुल्क की हुकूमत के साथ, उस मुल्क की स्टेट के साथ। तो ये तमाम चीजें जब उनको बेनिफिट ऑलरेडी कर रही है, तो उनको क्या जरूरत है, जिन्होंने नारा लगाया था कि जी हम कोई गुलाम हैं, और अमेरिका के हवाले से वो नारा लगाता, तो आपको क्या ख्याल है कि ये चीजें उनको नहीं पहुंचती? वो साइफर जिन्होंने लहराया था, तो वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्या उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब को या उनकी हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किसने क्या कहा अमेरिका के बारे में और क्या कहता रहा है? ठीक है, और वो हम कोई गुलाम है वाला जो नैरेटिव था और वो जो साइफर लहराने वाला था, उसके बाद कौन सी गुंजाइश रह जाती है कि उनके हक में या उनके लिए कोई बात करेगा? ठीक है डॉक्टर अकीला साहब, मैं आपसे भी कुछ इसी हवाले से बात करूंगा। जो माजी की हुकूमत में ये कहा जाता रहा, और हमने देखा भी कि अरब कंट्री से, खासकर अगर हम बात करें ब्रादर मुल्क सऊदी अरब की, वहाँ से भी ताल्लुकात ख़राब किए गए। फिर एक साइफर का मामला जब सामने आया, जो कि खुफिया दस्तावेज थी, उसे लहरा के अक़वामे जो आलम में एक बड़ी ताकत समझी जाती है अमेरिका, उससे भी ताल्लुकात ख़राब हुए। आप समझती हैं कि वो सारा कुछ जो हुआ था, अब पाकिस्तान ने वो सब कुछ दोबारा से अचीव कर लिया है? ताल्लुकात सिर्फ वहां तक नहीं बल्कि उससे भी बेहतर हो चुके हैं पाकिस्तान के? स्टेट और एक है गवर्नमेंट। जो स्टेट है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो हर एक गवर्नमेंट अपने एजेंडे के साथ आती है, और वो अपना एजेंडा जो है अवाम को जो उसने शेयर किया हुआ होता है वो उसके मुताबिक हुकूमती मामला चलाती है। तो यहाँ पे जो भी हालात रहे, एक चीज जो है वो मुस्तनद है और वो मानी हुई है कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है
کہ جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی آزمائش کا وقت ہو، تو یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو ہماری ریاست کا جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہے، اس کو کسی صورت میں کوئی بھی، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے سیاست میں ہے چاہے سیاست سے باہر ہے، وہ کوئی بھی زخم پہنچانے کی جرات نہ کرتا ہے، نہ جسارت کرتا ہے، اور نہ کرنے کے حق میں ہے، اور یہ بات ثابت ہے، اور یہ پاکستانی قوم کا خاصہ ہے، اس کا اب دنیا کو بھی اندازہ ہے۔ یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھنے اور پرکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جہاں بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہو وہ ضروری ہے، کیونکہ محاذ پر ہم نے ہمیشہ ہی فتح لی ہے، ہماری برتری قائم رہی ہے، لیکن ہم اس کے سیاسی اور معاشی جو فوائد ہیں وہ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی جو اس وقت ہمیں پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے ان کو اویل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مواقع کو اگر گنوا دیا، یہ بڑے عرصے بعد یہ وقت پاکستان پہ دوبارہ آیا ہے، کیونکہ پیچھے 2 دہائیوں سے پاکستان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا عالمی سطح پہ۔ میں ڈاکٹر صاحبہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب ہم نے دیکھا کہ رجیم پاکستان کے اندر چینج ہوئی، اس وقت یہ کہا گیا، ہم نے دیکھا کہ اس وقت امریکہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا، ہم نے دیکھا دوست برادر ملک جو ہے سعودی عرب ہو، وہ ایران ہو، وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، چائنا واحد تھا، وہ بھی کچھ ناراض نظر آتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں کم از کم ہم اپنی طالب علمی میں دیکھ رہے ہیں کہ صحافت کی طالب علمی میں 16-17 سال میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ چائنا بھی ہمارا دوست ہو، امریکہ بھی ہمارا دوست ہو، ایران بھی ہمارا دوست ہو، سعودی عرب بھی ہمارا دوست ہو، رشیا بھی ہم سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہو، اور جاپان اور کوریا بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہوں۔ تو خارجی سطح پر جو محاذ اس وقت پاکستان نے بنایا اور جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس پہ میں چاہوں گا آپ کی رائے۔ جی دیکھیے، پاکستان کا جو ایک ادارہ ہے اس کے تو لوہا صاحب نے مانا ہے، وہ ہے ہماری مسلح افواجیں، یہ بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے۔ اس دفعہ ہمارے جو سفارتی سطح پہ جو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشن سفارت کاری میں انوالو ہیں، یہ کریڈٹ بہرحال ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی سفارت کاری کی، اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے معاملات کو دیکھا اور سلجھایا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایجنڈا اور جو سپیچز ہوتی ہیں ان میں جو پاکستان کے موقف کو جتنے مؤثر انداز میں مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اب بھی اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں جو سفارتکاری کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ ان کو ہمیں دینا بنتا ہے، اور ان کو پذیرائی دینی چاہیے، اور ان کو اس بات میں وہ تعریف کے مستحق ہیں۔ جہاں تک آپ کی بات کا سوال ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھیں، حکومتیں تب زیادہ مستحکم تصور کی جاتی ہیں جب وہ کامیابی کے ساتھ نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی خلفشار پر بھی قابو پا لیتی ہیں۔ تو اگر ہمارا ہم اگر بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے استوار کر سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے لوگوں کے اندر وہ کیلیبر موجود ہے، ایسی ٹیمیں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اندرونی معاملات کو بھی سلجھا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ ہمیں ان ٹیموں کو بھی، ان چینلز کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ اچھی طریقے سے اپنے ملک کو، اپنی ملکی معیشت کو، اپنی سیاست کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر عقیلہ آصف، ماہر بین الاقوامی امور۔ حسیب ارسلان صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اینکر پرسن وفاقی دارالحکومت سے سید عاصم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اس وقت جو بین الاقوامی امور میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی ہر جگہ سے تعریف کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی کامیابیوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ وہیں ہم پڑوسی ملک بھارت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ صف ماتم ہے، ان کے میڈیا میں صف ماتم ہے مسلسل، جب سے ٹرمپ سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد آج جو UN اسمبلی میں وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے۔ آگے چل کے پاکستان مزید کیا کامیابیاں سمیٹتا ہے، انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی بہتری آئے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا امیج جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا۔ کل تک کے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔